الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑ احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ذوالحج کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کے اندر سنت ابراہیمی کو عام طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ مالک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ مالک ہمیں مکہ مکرمہ کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر، مینا کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کو کنکریاں مارنا نصیب فرمائے اور مکے کے اندر قربانی کرنا نصیب فرمائے۔ قربانی کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ بے شمار ثواب ہے قربانی کرنے کا۔ حدیث مبارکہ کے اندر بہت ہی اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ آئیے ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ غریب تھا، فقیر تھا، غربت کے باوجود بھی وہ قربانی کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ غریب تھا، اس کے اوپر قربانی واجب بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے بھائی جو ہے ایک ابلغ گھوڑے، دو چت کبرے گھوڑے تھے، ان پر سوار بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ یا اخی ما فعل اللہ بکا تعالی، اے میرے بھائی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو میرا بھائی کہنے لگا کہ اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ پاک نے تمہاری بخشش کس وجہ سے فرمائی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کسی بڑھیا کو 1 درہم اللہ کی رضا کے لیے دیا، اس کی مدد کر دی، وہ ضرورت مند تھی۔ اللہ کریم کو میری یہ ادا پسند آ گئی، تو وہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے میری بخشش فرما دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو گھوڑے ہیں تمہارے پیچھے اور بھی بہت زیادہ گھوڑے ہیں، اور جس گھوڑے پر تم سوار ہو یہ کس چیز کے گھوڑے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے، جو میں نے پہلی قربانی کی تھی، اور جو میرے پیچھے تمہیں مزید گھوڑے نظر آ رہے ہیں یہ میری ہر سال کی قربانی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کو قیامت کے دن گھوڑوں کی شکل میں اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس گھوڑے پہ سوار ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میرا بھائی کہنے لگا کہ اب ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو، اللہ کریم ان کے صدقے ہمارے بخشش فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ کل قیامت کے دن جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے اللہ کریم ان کو گھوڑوں کی شکل میں سواریاں عطا فرمائے گا، اور جو پہلی سواری ہوگی اللہ کریم اس کو اس پر سواری کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے گا۔ حکایت کے اندر ہم نے سنا کہ ایک جو بڑھیا تھی، ضرورت مند تھی، اس کی مدد کی گئی۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری کون سی نیکی پر راضی ہو جائے، کس نیکی پر ہماری بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، کوئی بھی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، وہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی بھی عمل پر ہماری بخشش فرما سکتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ فرما کر سالوں کی ہماری عبادت کو رد بھی فرما سکتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب تعالی ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔